اگر آپ گناہ گار ہیں اور توبہ نہیں کر رہے تو یہ مسلم شریف کی حدیث ضرور سننا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ جہینہ کی ایک عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے، اے اللہ کے رسول، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں زنا سے حاملہ ہو گئی ہوں، مجھے پاک کیجئے۔ دیکھیں کتنا خوف خدا ہے، کسی نے شکایت نہیں لگائی، لیکن صرف اللہ کے خوف اور اس بات کے ڈر کی وجہ سے کہ قیامت والے دن اللہ مجھ سے حساب لے لیں تو پھر میرے پاس تو کوئی جواب نہ ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ میں دنیا میں ہی اپنی توبہ کنفرم کرا لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے وارث اور ولی کو بلایا، فرمایا جب یہ بچہ پیدا ہو دودھ پی لے، اس کے بعد اس کو میرے پاس لے آنا۔ وہ چلے گئے، جب بچہ پیدا ہوا اور اس بچے نے دودھ اپنا مکمل کر لیا تو وہ آدمی اس عورت کو لے کر آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے جسم پر کپڑا باندھا اور اس کو رجم کیا، سنگسار کیا، وہ وفات پا گئی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کا اعلان کیا، جنازہ آپ نے خود پڑھایا۔ کتنی اس کی توبہ قبول ہوئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا کر اس کی بخشش کے لیے دعا کر دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ ایک زانیہ عورت کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، زانیہ عورت کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر، کیا یہ کم توبہ ہے کہ اس نے اپنی ایک گناہ کو بخشوانے کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، اپنی جان کی قربانی دے دی؟ سن لو، اس کی ایک توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے، اللہ کے محبوب نبی کو اتنی پسند ہے کہ مدینہ کے 70 بندوں پر اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو وہ سب کے لیے کافی، یعنی اس ایک عورت کی توبہ کی وجہ سے اللہ 70 بندوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی گناہ گار کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس طرح آج کل چھوٹا موٹا کس سے گناہ ہو جائے تو ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں، کیا پتہ آپ نے تو اپنے ذہن میں اس کو گناہ گار بنایا ہوا ہے، کیا پتہ اس نے توبہ کر لی ہو، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہو۔ اس لیے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ ایسے کرنی چاہیے جیسے اس عورت نے کی، اللہ کا خوف اس قدر ہونا چاہیے، حساب کا ڈر اس قدر ہونا چاہیے جیسے اس عورت کو تھا۔ جب آپ حساب کا ڈر رکھیں گے، خوف خدا دل میں رکھیں گے تو اللہ کی رحمتیں ایسے آئیں گی کہ خود آپ کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرمائیں گے۔